السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں بھی ہم عربی حروف کی مزید کچھ اشکال کو دیکھیں گے۔ تو چلیں آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں الف حرف آ رہا ہے ہمارے پاس اور اس کے نیچے الف ہی کی ایک شکل دی گئی ہے، با ہے اور با کے نیچے با کی شکل دی گئی ہے، تا ہے اور تا کے نیچے تا کے مختلف اشکال دی گئی ہیں، عین ہے اور عین کے نیچے عین کی مختلف اشکال دی گئی ہیں کہ عین جب درمیان میں آئے گا تو کس طرح لکھا جائے گا، اور عین جب حرف کے آخر میں آئے گا یا کلمے کے آخر میں آئے گا، جب پورا لفظ لکھا جائے گا اس کے آخر میں آئے گا تو عین کی کیا شکل ہوگی۔ اس طرح غین ہے اور غین کے اگر غین کلمے کے درمیان میں آئے گا یعنی لفظ لکھا ہوا ہوگا اور اس کے درمیان میں آئے گا تو اس کی کیا شکل ہوگی، اور غین اگر کلمے کے آخر میں آئے گا تو اس کی کیا شکل ہوگی۔ پھر اس کے بعد فا ہے اور فا کی کیا شکل ہوگی، درمیان میں جب آئے گا تو کیسے لکھا جائے گا، اور جب ہر کلمے کے آخر میں آئے گا تو وہ کیسا لکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں قاف ہے اور قاف کی درمیان میں جب وہ آئے گا تو کس شکل میں لکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کاف ہے اور کاف جب شروع میں آئے گا یا درمیان میں بھی آئے گا تو اس کی شکل اس طرح کچھ ہوگی۔ پھر لام ہے اور لام کی مختلف اشکال ہیں۔ پھر میم ہے اور میم کی 3 شکلیں یہاں پہ دی گئی ہیں۔ میم درمیان میں کیسے لکھا جا سکتا ہے، میم آخر میں جب کلمے کے آئے گا تو کیسا لکھا جائے گا، اور میم اس طرح بھی جیسے تیسری صورت ہے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہا ہے اور ہا کی بھی مختلف اشکال دی گئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یا ہے اور یا کی آدھی شکل دی گئی ہے۔ چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں مشق اس کی مشق میں ہمیں سب سے پہلے ان حروف کی کچھ اشکال دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے نون آ رہا ہے، پھر اس کے بعد با ہے، پھر سا ہے، پھر تا ہے، پھر عین ہے، پھر تا ہے، اس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں یا گول تا بھی کہتے ہیں، پھر فا ہے اور پھر ہا کی ایک شکل دی گئی ہے، پھر غین ہے، پھر قاف ہے، پھر یا ہے، پھر تا ہے، پھر لام الف ہے، پھر کاف لام ہے، پھر میم تا ہے، پھر با ہا ہے۔ یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح حرف جڑ کے آئیں گے تو کس انداز میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ پھر صاد اور تا ہے، پھر عین اور ہا ہے، پھر حمزہ اور عین ہے، پھر غین اور با اور غین ہے، پھر نون اور عین ہے، پھر با اور قاف ہے، پھر نون اور جیم ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں یا اور میم لکھا ہوا آ رہا ہے، پھر اس کے بعد ہے کاف اور الف، پھر تا یا، سا یا، با یا، لام یا اور نون یا کی اشکال ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس تصویر میں دیکھیں آپ ہمیں مختلف اشکال کو پہچان کروائی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر حرف کلمے کے یعنی لفظ کے شروع میں آئے گا تو کس حالت میں ہوگا، اگر وہ لفظ کے درمیان میں آئے گا تو کس حالت میں ہوگا، اور جب لفظ کے آخر میں آئے گا تو کس حالت میں لکھا جائے گا۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شروع میں دیکھیں الف کی 3 حالات دی گئی ہیں، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ اس طرح با کی بھی، اور اس کے بعد تا کی حالات دیکھیں، تا کی 3 صورتیں دیکھیں، پھر اس کے بعد سا کی 3 صورتیں دیکھیں، پھر اس کے بعد جیم ہے اور جیم کی 3 صورتیں ہیں، پھر ہا ہے اور ہا کی آغاز کی، درمیان کی اور آخر کی صورت ہے، پھر خوا ہے، اسی طرح آغاز میں، درمیان میں اور آخر میں کس طرح لکھا جائے گا۔ یہ تمام صورتیں ہمیں اس تصویر میں نظر آ رہی ہیں۔ پھر دال ہے اور دال کی اشکال کو آپ دیکھیں کس طرح لکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد زال ہے اور زال کی تینوں اشکال کو اچھے سے پہچان کر لیں۔ پھر را ہے اور را کی تینوں اشکال کو اچھے سے پہچان کر لیں۔ پھر زا، اسی طرح زا کی 3 اشکال کو، پھر سین کی 3 اشکال، شین، پھر صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا اور یا۔ ٹھیک ہے، یہی آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ حرف آغاز میں جب آئے گا تو کیسے لکھا جائے گا، حرف لفظ کے درمیان میں آئے گا تو کیسے لکھا جائے گا، حرف اگر لفظ کے آخر میں آئے گا تو کیسے لکھا جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ہوا مکمل۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔